نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق اللہ العلی العظیم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے جو واجب الاحترام مہینے ہیں وہ 4 مہینے ہیں، یعنی ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں کے معاملات میں آپس میں جھگڑا اختیار نہ کرو۔ رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ واجب الاحترام مہینے ہیں۔ چنانچہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالی معارف القرآن میں تحریر فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ ان 4 اشہر حرم، یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، واجب الاحترام مہینے ہیں، ان 4 واجب الاحترام مہینوں میں عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور اسی طرح ان 4 واجب الاحترام مہینوں میں گناہوں کا وبال اور عذاب بھی بنسبت اور مہینوں کے زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو واجب الاحترام مہینے ہیں، ان مہینوں میں انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کرے۔ ویسے تو ہر مسلمان، ہر انسان اس بات کا ہمہ وقت یہی خیال رکھے کہ اس کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے خلاف نہ گزرے، اس کی زندگی کے دن رات، اس کی خوشی، اس کی غمی، اس کے تمام معاملات، اس کی تجارتی معاملات، معاشرتی معاملات، جتنے بھی اس کے معاملات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریعت کے مطابق گزرے، ان سے روگردانی نہ ہو۔ لیکن خاص طور پر یہ جو 4 مہینے ہیں 4 اشہر حرم، یعنی ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، ان مہینوں میں اور بھی زیادہ انسان کو اپنی محتاج زندگی گزارنی چاہیے۔ اس کی ایک وجہ تو میں نے عرض کر دی ہے کہ حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ ان مہینوں میں گناہوں کا وبال بنسبت اور مہینوں کے زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح اسی طرح عبادت کا ثواب بھی بنسبت اور مہینوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ رجب المرجب کا جو مہینہ ہے یہ بھی انہی 4 اشہر حرم میں سے ایک مہینہ ہے، اور یہ ایک عظیم الشان ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین کو زمین سے عرش معلیٰ کی طرف، آسمانوں کی طرف سفر کروایا، اور یہ ایک ایسا عجیب اور غریب سفر تھا کہ اس کی نظیر، یعنی معراج کی نظیر باقی شریعتوں میں نہیں ملتی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انعامات اور نوازشات سے نوازا تھا۔ تو میں آخر میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت یہی دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ، ویسے تو ہماری زندگی ہر وقت گناہوں سے محفوظ ہو، لیکن خاص طور پر ان مہینوں میں رجب المرجب کے مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ، خیرات اور یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت نازل فرمائے، اور ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچائے کہ ہم رمضان کی برکات سے ہم مستفید ہوں، اور اپنے گناہوں کی جو ایک نحوست ہماری دلوں کے اوپر ہے، ان سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں، اپنی پیشانی کو جھکائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں پر، ہمارے ملک پر، ہمارے اہل و عیال پر، ہماری جانوں پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔